وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ایک اجتماعیت اختیار کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مل جل کر، اور تفرقے میں مت پڑو۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، ہاں ابھی دروازہ کھلا ہے توبہ کا، سوائے ان کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لیں اپنی، یا نیک عمل کریں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور وہ مچھلی والا جبکہ وہ چلا گیا غصے میں بھرا ہوا، غضبناک ہو کر۔ اب یہ غضبناک کس پر؟ اللہ کے اوپر غصہ نہیں تھا معاذ اللہ، غصہ تھا قوم کے اوپر، اتنی ناہنجار قوم، اتنی میں نے ان کو دعوت دی، اتنی تبلیغ کی، اور پھر یہ ہے کہ وہ کہہ کر کہ بس اب عذاب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف یہ کہ ایک خطا ہوئی، سہو ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے ابھی ان کو ایکسپریس پرمیشن نہیں ملی تھی کہ وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ جیسے حضور ہمیں معلوم ہوتا ہے سیرت سے کہ منتظر رہے، باقی سب لوگوں کو آپ نے اجازت دے دی تھی مدینے چلے جاؤ، لیکن آپ منتظر تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح اجازت ملے۔ رسول اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے حکم نہ آ جائے۔ بس یہ ان سے اپنے، چونکہ وہ حمیت حق، وہ حق کی غیرت اتنی تھی، اس جوش میں آ کر اپنی قوم سے ناراض ہو کر یہ ایک صاحب ان سے ہو گیا۔ لیکن یہ کہ بڑے لوگوں کا چھوٹا سا معاملہ بھی جو ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ذکر جو ہوتا ہے بڑے سخت الفاظ میں ہوتا ہے۔ اب یہ معاملہ ہے اللہ کا اور ان کے مابین۔ ہم ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو حق تو ادا کریں گے، اس کا ترجمہ تو کریں گے، لیکن یہ کہ اسے اس پر محمول نہ کیجیے ظاہر الفاظ پر۔ یہ جو ہے معاملہ اللہ اور ان کے ایک جلیل القدر رسول کے مابین ہے، اور پھر یہی وہ رسول ہیں جن کے بارے میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے حضور کی کہ مجھے یونس ابن متیٰ پر بھی فضیلت مت دو، میری فضیلت کا معاملہ نہ کرو۔ وَظَنُّونَ، مچھلی والا اس لیے کہتے ہیں کہ انہیں پھر مچھلی نے نگل لیا تھا، اس کے پیٹ میں وہ رہے۔ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جبکہ وہ غصے میں بھرے ہوئے چلے گئے، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، تو شاید اس نے یہ گمان کیا کہ ہم اسے پکڑ نہ سکیں گے یا ہم اس کو قابو میں نہ لا سکیں گے۔ واللہ عالم، یہ الفاظ جو ہیں بڑے سخت ہیں، یعنی یہ کہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ ان کے طرز عمل سے دیکھنے والا یہ سمجھ سکتا تھا کہ شاید انہوں نے سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ نہ سکے گا، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کا کوئی امکان نہیں کہ ایسا کوئی خیال حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں پیدا ہو۔ فنادى في الظلمات، پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو کشتی جس میں وہ جا رہے تھے، اس کشتی کے اندر وہ صورت بعد میں بھی کہیں آ جائے گی، تو پھر یہ کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے اور وہاں پھر انہوں نے تسبیح کی ہے اللہ کی۔ فنادى في الظلمات، تو پھر وہ اس تاریکی کے اندر مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہے، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو پاک ہے اور یقیناً میں نے ہی ظلم کیا، میں خطا کار ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اے اللہ معاف فرما دے۔ یہ ہے جو آیت کہلاتی ہے، اور اس کی پھر یہ کہ ختم ہوتا ہے، اور اس کی کافی جو ہے لوگوں نے اس کے فضائل جو ہیں وہ آپ کے علم میں ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، ونجیناہ من الغم، اور اس غم سے، اس اندوہ سے، اس کرب سے اسے نجات دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم نجات دیا کرتے ہیں اہل ایمان کو۔ میرے بھائیو، سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ السلام کی شخصیت بڑی غیر معمولی شخصیت ہے، اس حوالے سے کہ یہ پیغمبروں میں واحد پیغمبر ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے ان کی لغزش کے سبب عطاب فرمایا، حتیٰ کہ سورۃ الصافات میں آیا کہ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہم سے دعا نہ کرتے، اور وہ دعا آئی سورۃ الانبیاء میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر یونس ان الفاظ میں ہمیں نہ پکارتے تو مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ اتنا عطاب، اتنا جلال اللہ کا کہ یونس کی غلطی اتنی سویر نوعیت کی کہ جس دن مردے قبروں سے نکالے جائیں گے اس دن ہی پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالتے ہیں۔ اور دعا بھی دیکھیں، سورۃ الانبیاء میں آئی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت، کوئی نہیں معبود سوائے تیرے، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، تو غلطی نہیں کر سکتا، انی کنت من الظالمین،
میں تو انسان ہوں، غلطی کروں گا. کیا زبردست انداز ہے جی توبہ کرنے کا. اللہ تعالیٰ کی جو پاکی کی صفت ہے اس کو ٹریگر کیا ہے کہ اللہ تجھ سے تو غلطی نہیں ہوتی، میں تو بندہ ہوں، غلطی کروں گا. اور اللہ کو اتنی پسند آئی یہ کلمات. اور اس کے ساتھ الفاظ ہیں کذالک ننجی المؤمنین، ہم ایمان والوں کو بھی اسی طریقے سے نجات دیں گے جو یونس کی طرح ہم سے دعا مانگے گا. اور جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اللہ اسے کبھی محروم نہیں لوٹائے گا. یہ اسماء اعظم ہے. میرا ایک کلپ 4 لاکھ سے زیادہ لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں. مصیبت اور پریشانی سے بچاؤ کے 3 وظائف: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یہ 3 وظائف. یونس علیہ السلام سے غلطی جو ہوئی وہ قرآن حکیم میں سورہ یونس کے اندر، سورۃ الانبیاء کے اندر، سورہ الصافات کے اندر اور باقی صورتوں کے اندر ٹکڑوں کی فارم میں، سورہ صاد میں بھی یہ ٹکڑوں کی فارم میں پوری کی پوری ایک ان کی سٹوری آئی ہے. وہ میں کمبائنڈ فارم میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ یونس علیہ السلام کو بالکل اگلے پیغمبروں کی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ تمہارے جو مخالفین ہیں ان کو جو الٹیمیٹم دیا جائے گا اس کے بعد ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا. لیکن پیغمبر کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ فائنلی اپنا علاقہ چھوڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پراپر آفیشیل پرمیشن ہے اس کا انتظار کرتا ہے، وہی کی فارم میں. پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کے نکلو، تو اس وحی کا انتظار کیا، رات کے وقت کا انتظار کیا، لے کے نکلے، اللہ کی تائید حاصل ہوئی. یونس علیہ السلام کو بھی بتا دیا گیا کہ بھئی تمہارے مخالفین کو 3 دن کی یہ مہلت ہے، اگر یہ ایمان لے آئے تو ٹھیک، ادروائز ان پہ عذاب آ جائے گا. اب جیسے ہی وہ 3 دن پورے ہوئے، کمپلیشن کے قریب تھے، بجائے اس کے کہ یونس علیہ السلام اللہ کی وحی کا انتظار کرتے کہ مجھے اب پراپرلی آخری 1 منٹ میں بھی تو آ سکتی ہے نا وحی، یہ سمجھ لیں تھوڑی دیر پہلے اپنا علاقہ چھوڑ گئے کہ اب تو ٹائم پورا ہونے کے قریب ہے، اب نظر بھی آ رہے ہیں کہ عذاب ان پہ آ جائے گا. اللہ کی وحی کا انتظار نہیں کیا. اور قرآن کہتا ہے کہ گمان یہ کیا کہ ہم ان پہ گرفت بھی نہیں کریں گے. بالکل آخری وقت تک انتظار کیا تھا نا، اب کس نے لانا تھا ایمان. لیکن پیغمبروں کے لیے چھوٹی سی لغزش بھی اللہ کے حضور جو ہے وہ بڑا معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کا رتبہ بلند ہوتا ہے. اب یہاں سے یہ نکلے غصے میں بھرے ہوئے، اللہ طرف ماتا نکلے اپنی قوم پہ غصے میں، اور گمان کیا کہ ہم ان پہ گرفت نہیں کریں گے. اور یہ سمندری سفر میں نکلے، وہاں سے اپنا علاقہ چھوڑ کے کشتی میں سوار ہوئے. کشتی جب سینٹر میں پہنچی تو بہت بڑا سمندری طوفان آیا، اور وہاں پہ یہ ٹریڈیشن تھی کہ کشتی طوفان میں اس وقت پھنستی ہے جب کہ اس کشتی میں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بھاگا ہو. ایسا غلام جو مالک کی اجازت کے بغیر بھاگا ہو، اس کے لیے وہ قرآن اندازی کیا کرتے تھے. قرآن ڈالا، حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا. ظاہر ہے وہ بھی تو غلام تھے نا اپنے رب کے، بغیر اجازت کے نکلے ہوئے تھے. لوگوں نے کہا نہیں یونس علیہ السلام ہے، یہ تو نیک شریف آدمی ہے، اس نے تو لوگوں کو بھی نیکی کی طرف بلایا. دوبارہ قرآن ڈالا جائے، دوبارہ قرآن ڈالا، پھر یونس علیہ السلام کے نام نکلا. تیسری دفعہ ڈالا، پھر یونس علیہ السلام کے نام نکلا. اب لوگوں نے کہا جی ہماری مجبوری ہے. یونس علیہ السلام کو تو پتہ ہی تھا نا. انہوں نے کہا اب یہ آزمائش آ گئی میرے اوپر، ان کو پھینک دیا سمندر میں. قرآن کہتا ہے بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا. قرآن میں دن نہیں آئے. ہمارے ایک سب کانٹیننٹ میں مشہور ہے کہ 40 دن رہے. تورات میں دن آئے ہیں 3 days and 3 nights. جونا علیہ السلام، جونا کہا جاتا ہے انگلش میں یونس کو. یونس علیہ السلام 3 دن اور 3 رات تک، یعنی کتنے بن گئے وہ 72 گھنٹے بن گئے. اتنی دیر مچھلی کے پیٹ میں رہے، 3 دن اور 3. اور ظاہر ہے مچھلی کے پیٹ میں، ویل مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور پیٹ میں بھی ظاہر ہے وہ میدے میں ساری گرمائش ہوتی ہے. پورا جسم ان کا، یعنی وہ تو اللہ نے ان کو زندگی دی، وہاں تو آکسیجن بھی کوئی نہیں تھی، وہ تو معجزانہ طور پہ ہی زندہ رہے. بہرحال جسم پہ اثرات آئے ان کے، اور وہاں پہ انہوں نے پھر یہ دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بس یہ پڑھتے رہے. اللہ تعالیٰ ہے ہمیں اندھیروں میں اس نے پکارا.
اور اللہ نے دیکھے ان اندھیروں میں بھی اپنے اس بندے کی ندا کو سنا. کذالک ننجی المؤمنین، اسی طریقے سے ہم مومنین کو بھی نجات دیں گے جو ہمیں پکارے گا. اور یہاں پہ وہ کہتے ہیں آیت کریمہ بڑا گرم ہوتا ہے جی، وضو کر کے بیٹھو خوشبو لاؤ. حالانکہ جس شخص نے یہ پہلی دفعہ پڑھا ہے اس نے خوشبو والی جگہ پہ نہیں پڑھا. مچھلی کے تعفن والی سب سے زیادہ جگہ میدے ہی ہوتی ہے، میدے میں ہی سارا تعفن ہوتا ہے. یہ ڈکار آپ جتنے لیتے ہیں سب کچھ گیسیں ساری میدے میں ہوتی ہے. اللہ کے ذکر کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام حالت جنابت میں بھی اما عائشہ کہتی ہیں اللہ کو یاد کرتے تھے. اور جامعہ ترمذی اور ابو داؤد میں مولا علی علیہ السلام سے حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کو قرآن پڑھنے سے حالت جنابت کے علاوہ اور کوئی حالت مانے نہیں ہوتی تھی. قرآن کے لیے جنابت سے آزاد ہونا شرط ہے. بغیر وضو کے بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں، اور باقی اذکار تو جنابت کی حالت میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. قرآنی دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں قرآن کی نیت کے بغیر، جسٹ ذکر کے طور پہ. کیونکہ آپ جتنے ذکر کر رہے ہیں وہ تو بھی قرآن میں ہے نا. اللہ اکبر بھی تو قرآن کا حصہ ہے، سبحان اللہ بھی ذکر ہے. لیکن اس وقت آپ ذکر کی نیت سے نہیں بلکہ دعا کی نیت سے پڑھتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بے شک پڑھیں حالت جنابت. دروشی بھی پڑھیں. ادھر مشہور کیا جی دروشی بھی مطلب بغیر وضو کے نہیں پڑھتا. آپ لوگوں نے کیا باتیں مشہور کی ہیں اللہ کے بندوں. یہ ساری جذباتی ڈاکٹرائنز ہیں. دروشی پہ میرا مسئلہ نمبر 56. اور میں آپ کو بتاؤں یہ وہ ڈاکٹرائن ہے جو ہمارے علماء نے کتابوں میں بھی نہیں لکھی ہوئی، صرف عوام کو پٹیاں پڑھانے کے لیے. کچھ ایسے جھوٹ ہیں جو ان کو اتنی شرم آئی کہ کتابوں میں بھی نہیں ہے، صرف پبلک کو پٹی پڑھانے کے لیے. جیسے جی وہ بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا. اب یہ اتنا بڑا جھوٹ تھا کہ کتاب میں نہیں لکھا انہوں نے. بہرحال یہ ان کی جو جعلی اور کمزور روایتیں ان سے زیادہ کارآمد ہے. عام آدمی کو ہی پتا ہے کہ جی وہ جی بت رکھ کے آنے سے چل گیا شڑول چھوڑی، یہ شڑول چل گئی ہے، دوسری چیز نہیں چلی. اور پھر ہم بھی پھر اس کا جواب پھر شڑول سے ہی دیتے ہیں، اینٹی وینم حقی الزامی جواب. اچھا ہم کہتے ہیں اچھا یار یہ منع ہو گیا تھے عید دی نماز پڑھی جائے کہتے ہیں ہاں تو عید ہی بار بار کر دو. آہو جی اسی تے سوچے ہی نہیں کدے. ہاں تو تہاڈی مولوی نے مت ماری ہے نا کہ اس دن جڑا بت رکھ کے آندے ہو تسی، عید والے دن بھی تو آپ کرتے ہیں، پھر وطر کا بھی کرتے ہیں. بل میں ایک ضمن بات ذہن میں آ گئی کیونکہ مجلس میں پھر اسی طرح گفتگو ہوتی ہے. اچھا تو یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر نجات دی. پھر قرآن حکیم میں آتا ہے کہ مچھلی نے ان کو اگل دیا کنارے پہ. وہاں اللہ نے قرآن حکیم میں آتا ہے ان کے لیے کدو کی بیل اگا دی. ظاہر ہے کہ جسم پورا ایک وہ اثرات کی وجہ سے جسم کے اوپر نئی ایک کھال ان کی اگی، دوبارہ سے ان کے سارے معاملات ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نئی زندگی دی اور ان پہ عطا فرمایا. اس کے بعد معاف کر دیا. لیکن آپ دیکھیں کہ اس غلطی کا ایک تو عطاب یونس علیہ السلام پہ آیا اور دوسرا اس کا کریڈٹ ان کی امت کو مل گیا. امت کو کریڈٹ مل گیا اس ڈیبٹ کا. اور سورہ یونس جس کا نام ہی سورہ یونس ہے اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا ہے. اللہ طرف آتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم پہ عذاب آ کا فیصلہ ہو جائے اور وہ عذاب ان سے ٹل جائے الا قوم یونس، سوائے قوم یونس کہ یونس علیہ السلام کی قوم سے یہ عذاب ٹل گیا. کیوں؟ جب یونس علیہ السلام وہاں سے نکلے اور عذاب کے اثار نمایاں ہوئے، عذاب ٹلنا کوئی نہیں تھا. عذاب تو فرعون پہ بھی آیا، اس نے بھی تو کہا تھا نا میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پہ. اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ الآن، اب لایا، کوئی فائدہ نہیں، ڈبو دیا. یہاں پہ بھی جب عذاب سامنے آیا نا پوری قوم یونس تقریباً 1,00,000 اور اس سے چند زائد لوگ تھے، سارے کے سارے سجدے میں گر پڑے. انہوں نے کہا یا اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف. یونس علیہ السلام واپس قوم میں، قوم زندہ کی زندہ. اب یونس علیہ السلام کے لیے بھی ایک حیرانگی تھی، ایک پاسے میں بھی عذاب کٹیا، دوسرے پاسے قوم بھی بچ گئی ہے، تو میں اب ان کو کیا منہ دکھاؤں گا جا کے کہ میں ان کو تو الٹیمیٹم دے کے گیا تھا، میں اپنی بھی لغزش کے اوپر عذاب بھگت آیا ہوں اور یہ بھی بچ گئے ہوئے ہیں. لیکن ان کو پتہ ہی تھا قوم تو ایمان لا چکی تھی، تو انہوں نے آتے ہی آپ کے ہاتھ میں بیعت کر لی. اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی اس لغزش کو کریڈٹ بنا دیا ان کی امت کے لیے بھی. یونس علیہ السلام کو بھی ایک آزمائش سے گزارا. اب یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کو کروں، خصوصاً ہم مسلمانوں کے لیے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، ایک یہودی اور ایک مسلمان کا جھگڑا ہوا. باقی روایتوں میں آتا ہے کہ وہ مسلمان سیدنا ابوبکر الصدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ. یہودی نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی،
یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ مسلمان نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ جھگڑا ہوا، مسلمان کو غصہ آیا، اس نے اس یہودی کو تھپڑ مار دیا۔ وہ یہودی اپنا مقدمہ لے کر نبی علیہ السلام کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو ڈانٹا اور فرمایا مجھے یونس پہ بھی مت فضیلت دینا۔ اب آپ کو اس جملے کا سمجھ آئے گی کہ یونس وہ واحد نبی ہیں جن پہ عطاب ہوا ہے، اور بہت بڑے لیول کا عطاب دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو مجھے اس کے مقابلے پر بھی فضیلت مت دینا، ایسی فضیلت ہے جس میں کسی دوسرے کو نیچا دکھایا جائے۔ اللہ کی قسم، قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ مخلوقات کو دوبارہ زندہ کرے گا، میں دیکھوں گا کہ مجھے جب اٹھایا جائے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہی اللہ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ یہ حضرت موسیٰ کی ایک جزوی فضیلت ہمارے نبی علیہ السلام کے اوپر۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے تو یہ نہیں پتا کہ ان پہ قیامت کی بے ہوشی طاری نہیں ہوئی، یا اللہ تعالیٰ نے انہیں مجھ سے پہلے زندہ کر لیا قیامت والے دن، یا اس بے ہوشی کے سبب جو دنیا میں اللہ کی تجلی کی وجہ سے بے ہوش ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان پہ قیامت کی بے ہوشی طاری نہیں کی ہے۔ جزوی فضیلت ہو سکتی ہے۔ بخاری میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب کو برہنہ اٹھایا جائے گا، سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام کی جزوی فضیلت ہے تمام پیغمبروں پہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، یہ ان کی جزوی فضیلت ہے۔ اور ایک اور فضیلت کہ عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے، ایک اور بڑی فضیلت۔ تو جزوی فضائل ایک پیغمبر کے دوسرے پہ ہو سکتے ہیں، کلی طور پہ فضائل نبی علیہ السلام کو حاصل ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، وہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ یہ رسول ہیں، بعض کو بعض پہ ہم نے فضیلت دی ہے، بعض کے ساتھ کلام کیا، بعض کے ہم نے اور درجات بلند کیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے معجزات دیے، عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے۔ بہرحال اس کی بنیاد پہ کسی نبی کی تنقیص نہیں ہونی چاہیے۔ تنقیص کا جب پہلو نکلے گا نا، کمپیریزن آپ شروع کر دیں گے، تو وہ پھر خطرناک معاملہ ہو جائے گا۔ اس معاملے میں آپ نے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اس لیے میں بارہا کہتا ہوں، میں پرسنلی مجھے یہ سلام بڑا پسند ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، لیکن اس میں کچھ اشعار ایسے ہیں کہ جو ہمیں اس طرف شائبہ کروا دیتے ہیں کہ یہ گستاخانہ ہے۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ یار حضرت ابوبکر صدیق جب یہودی کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں تو نبی علیہ السلام نے ان کو ڈانٹ دیا ہے، اور آپ 1400 سال بعد آ کے کہہ رہے ہیں موسیٰ تو نہیں دیکھ سکے، ساڑھے نبی نے دیکھ لیا۔ آپ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوتا، بلکہ اس سے زیادہ ہوتا جو کہ اس مسلمان کے ساتھ ہوا تھا۔ اس لیے کہ آپ ایک غلط ٹریک کے اوپر چڑھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی ذات کی ایک غلط تعریف بیان کر رہے ہیں۔ آپ ویسے بیان کریں کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے خواب میں اللہ کی زیارت کی ہے، یہ ضرور بیان کریں، لیکن کمپیریزن نہ کریں۔ یہ والا جو معاملہ ہے تو اسی کو کہا جاتا ہے تفضیل بین الرسل، تفضیل عربی میں کہیں گے۔ ایک رسول کو دوسرے پہ فضیلت دینا یہ جائز اور حلال ہے، قرآن نے بھی دی ہے، لیکن تفریق بین الرسل، رسولوں میں فرق کر دینا ایمان لانے کے اعتبار سے یا کسی کو اونچا نیچا دکھانے کے فور، یہ حرام ہے۔ تفضیل بین الرسل جائز ہے، تفریق بین الرسل حرام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی گستاخ اتنا ہی بڑا گستاخ ہے جتنا ہمارے نبی علیہ السلام کا گستاخ ہے۔ ایک بندہ سارے پیغمبروں کو مانے، ہمارے نبی کو نہیں مانتا، وہ بھی کافر ہے۔ ایک بندہ ہمارے نبی کو مانتا ہے، سارے پیغمبروں کو مانتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، وہ بھی کافر ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ ٹھیک ہو گیا جی؟